بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، خود پرستی ایک بہت بڑی نحوست ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور ہم جس کو دیکھتے ہیں اس کو اپنی طرح کا ہی سمجھتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع طوطے اور درویش کا بہت خوبصورت قصہ ہے، جس میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہر کسی کو اپنی طرح کا نہیں سمجھنا چاہیے۔ معزز دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل قصہ فانی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی۔ ناظرین گرامی، ایک دکاندار نے ایک بہت خوبصورت طوطا پال رکھا تھا۔ اس خوبصورت آواز والے سبز رنگ کے طوطے سے دکاندار کو بہت زیادہ پیار تھا۔ یہ خوبصورت طوطا اپنی دل فریب باتوں سے گاہکوں کے دل بھی خوش کرتا تھا۔ اس کو جو بات سکھا دی جاتی تھی فوراً سمجھ جایا کرتا تھا۔ جب مالک دکان پر موجود نہ ہوتا تو نہ صرف دکان کی نگہبانی کرتا بلکہ گاہکوں سے مزے کی باتیں بھی کرتا رہتا تھا۔ راستے میں آنے جانے والے تمام لوگ بھی اس کی خوبصورت باتوں سے خوش ہوتے رہتے۔ ایک دن دکاندار کسی ضروری کام کے لیے کہیں گیا ہوا تھا کہ اچانک ایک بلی چوہے کو پکڑتی ہوئی دکان میں گھس گئی۔ طوطے نے سمجھا آج میری خیر نہیں ہے۔ طوطا اپنی جان بچانے کی خاطر دکان میں آگے پیچھے پھڑپھڑانے لگا، جس کی وجہ سے اس سے چند بادام کے تیل کی شیشیاں نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ جب دکاندار واپس آیا تو ہر طرف تیل بکھرا ہوا اور شیشیاں ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے طوطے کو پوچھے بغیر اسے مار کر گنجا کر دیا، جس سے طوطے کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ اس کو بے قصور سزا ملی ہے۔ وہ طوطا جو چند لمحے پہلے ہزاروں باتیں کرتا تھا اب اس نے بولنا بند کر دیا۔ اس کی خوبصورت آواز بالکل جاتی رہی۔ طوطے کے اس فعل سے دکاندار کو سخت پریشانی اور ندامت ہوئی اور وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ دکاندار کو طوطے سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے طوطے کی خاموشی اس کے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اس کی توتلی باتوں سے دکاندار کو بڑا لطف ملتا تھا۔ اس نے کئی دن تک طوطے کی خوب خاطرداری کی اور طرح کے پھل دیے تاکہ وہ کسی طریقے سے خوش ہو جائے، لیکن طوطا بالکل خاموش رہا۔ اس کی دکان پر جو بھی گاہک آتے وہ بھی اس کی خاموشی پر تعجب اور افسوس کرتے۔ دکاندار نے بہت جتن کیے لیکن طوطے کی خاموشی کو نہ توڑ سکا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن بیچارہ دکاندار اسی غم میں حیران و پریشان دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک گنجا درویش اس کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ طوطے نے جوں ہی اس گنجے فقیر کو دیکھا تو فوراً بلند آواز سے بول پڑا، کہنے لگا، او سائیں، تو کس وجہ سے گنجا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے تو نے بھی تیل کی بوتلیں گرائی ہوں گی۔ وہاں پر تمام لوگ طوطے کی یہ بات سن کر ہنس پڑے کہ اس طوطے نے درویش کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھ لیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہی جیسے، لیکن ان دونوں کے معنوں میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ شیر دودھ کو کہتے ہیں کہ انسان کی خوراک ہے، دوسری طرف شیر جنگل کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ خوراک انسان خود ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ غلط قیاس کی وجہ سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کسی کے ساتھ برابری نہیں کرنی چاہیے اور بغیر تحقیق کے کسی کو غلط یا اپنے طرح کا نہیں سمجھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔